میدان جب میں بھی اسلام نے انصاف کی تعلیم دینے کا حکم دیا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں حضرات صحابہ کے اوپر جب اللہ کے رسول کی تعلیم و تربیت کا اثر ہوا تو کیسا اثر ہوا؟ اللہ اکبر. حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی تلوار کو لے کر جب میدان میں اترتے ہیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں رأیت شخصا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، وہ یحرر، وہ دشمن کی فوج کو ابھار رہا ہے کہ وہ حملہ کرو مسلمانوں کو، مارو مسلمانوں کو. تو فرماتے ہیں فقصدت الیہ، میں اس کی طرف بڑھا تاکہ یہ لوگوں کو ابھارنے والا ہے، اسی کا خاتمہ کر دے تو نہ رہے باس نہ بجے بانسری. تو فرماتے ہیں میں نے پوری طاقت سے تلوار اس پر اٹھائی. جب اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر تلوار ہے تو اس نے چیخ نکالی. جب اس نے چیخ نکالی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو عورت ہے. تو فرماتے ہیں کہ میری تلوار یہاں پر پہنچ گئی تھی، میں نے وہیں پر روک دی. اللہ کے رسول نے کہا عورتوں کو مت مارنا. یہ تھے ہمارے صحابہ. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عورتوں کو نہیں مارنا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں یار یہ بھی عورت ہے لیکن میدان جنگ میں ہے نا اس کو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، کہانی حضور نے کہا عورتوں کو نہیں مارنا، ختم ہو گئی بات، میں کوئی اجتہاد نہیں کروں گا. اور فوراً اپنے تلوار کو وہاں سے اٹھا لیا. کہا یہ کہ اللہ کے رسول یہ ہے دین کی برکت، یہ اللہ کے رسول کی صحبت کی برکت. جب زندگی میں دین آتا ہے تو معاشرے سے ظلم ختم ہوتا ہے. جب زندگی میں دین آتا ہے تو معاشرے سے جتنی بھی برائیاں ہیں یہ برائیاں ختم ہوتی ہیں. اب ہم کہیں، ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں دین بھی ہے اور برائیاں بھی ہے، وہ اس وجہ سے کہ آدھا ادھورا دین ہے. اس کو میں ایسے کہتا ہوں نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. کہ کچھ بھی کرے تو مکمل بننا یا نہیں بننا، لیکن آدھا نہیں بننا، یہ آدھا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کو میں ایسے کہتا ہوں نیم ہوتا ہے. پہلا نیم فارسی والا اور دوسرا نیم اردو والا. کیا مطلب؟ ادھورا بنیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کڑوے نیم کے درخت کو کہتے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں نیم ہوتا ہے، ادھورا بنیں گے تو کڑوے ہوں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں، اس کو ایسے میں کہتا ہوں کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے. آدھا ادھورا مولوی ہے. ہمارا معاشرے میں کیا ہے، دو چار چلے لگا دیا تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ شیخ الاسلام اور مفتی اعظم ایک بن گئے اور پھر خود سے اپنا شروع کر. اب تو ہمارا نوجوان نیا سیکھا ہے، جماعت میں نہیں گیا وہ کچھ بھی مسئلہ پیش آیا تو کیا کرتا ہے، علامہ گوگل کو جا کے پوچھتا ہے. وہ علامہ گوگل نہیں ہے، وہ جہلامہ گوگل ہے. اس کو جا کے پوچھتا ہے، بولے گوگل کو جا کے پوچھتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اگر میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا تو کیا ہوگا؟ اب تو وہ تو تیرے کو پھانٹ کی باتیں بتا، تیرے کو کیا سمجھے گا اس میں. ہمارا نوجوان اور 2 قدم آگے. کیسے ہمارا نوجوان 2 قدم آگے ہے؟ اب تو اے آئی کو پوچھتا ہے ڈائریکٹ. اس کو جا کے پوچھتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی کو، اس کو جا کے پوچھتا ہے کہ میں نے میری بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا تو کیا ہوا؟ تو وہ بولتا ہے کہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. ایسا بول جواب دے گا کہ آدمی اپنے مطلب کی بات نکال دے گا اس میں. تو ہمارا نوجوان تو یہ سمجھتا ہے کہ مولوی مفتی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ بولے یہ سب ہے اپنے پاس، گوگل ہے، اے آئی ہے. اللہ یہ اے آئی ہے، اللہ نے او آئی دیا ہے. میں اس کو ایسے بولتا ہوں، اے آئی کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور او آئی کا مطلب اوریجنل انٹیلیجنس. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ انگور ہے، یہ کون سا انگور ہے؟ اوریجنل انگور ہے. اور یہ انگور کون سا ہے؟ ڈپلیکیٹ انگور ہے. تو آپ کون سا پسند کریں گے؟ ڈپلیکیٹ پسند کریں گے. اگر مارکیٹ والے ڈپلیکیٹ پسند کریں گے، اوریجنل کون سا لیں گے؟ تو اللہ نے جب اوریجنل دماغ، اوریجنل علم والے رکھے ہیں تو یہ کہ بس ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے ہمارے معاشرے میں علماء دیے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے. لہذا اس بنا پر ہمارے والد صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے
اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، علی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان انجینئر بنے، مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان کلیکٹر بنے، مگر مسلمان سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنے۔ آپ ڈاکٹر بن گئے اور آپ کے پاس دینی نہیں، تو ایسی ڈاکٹری کسی کام کی نہیں، ایسی ڈاکٹری کو چولہے میں ڈال دیں۔ کیا ہے ایسی ڈاکٹری؟ تو پیسے بنانے کی مشین ہے۔ وہ ہمارے دوست مولانا امین صاحب عالمپوری، تو ہم کے مدارس کا جو نظام ہے، میں نے کہا کہ بھئی درس نظامی سے بہتر دنیا میں کوئی نظام نہیں۔ میں نے پچھلے 5-10 سال میں دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں کا جائزہ لیا، وہاں تعلیمی اداروں میں گیا، سب کچھ دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر دین کی صحیح تعلیم اور دین کا صحیح علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین کوئی سسٹم ہو سکتا ہے تو وہ صرف درس نظامی ہے۔ اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت ذوالفقار صاحب، حضرت شیخ الہند کے والد مولانا سید حاجی عابد حسن صاحب، جنہوں نے دارالدیوبند کی بنیاد ڈالی، انہوں نے درس نظامی کو منتخب کیا۔ تو درس نظامی یہ ایک اللہ رب العزت کی بہت، ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی ہم نے کہا کہ بھئی ہمارا درس نظامی کو تو چھڑ رہے ہیں، اور یہ ہمارا درس نظامی جامد نہیں ہے۔ ہمارا درس نظامی ایسا ہے کہ جس زمانے میں جیسی ضرورت پڑتی ہے ہمارے اکابرین اس کے اندر میں ویسا اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں اقدیس پڑھائی جاتی تھی، جو ریاضی کی اتنی مشکل کتاب ہے کہ آج اگر کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا بھی ہونا تو اس کو بھی اقدیس نہیں سمجھے گی۔ وہ کتاب ہمارے مدرسے کے نصاب میں داخل تھی۔ ہمارے مدرسے کے اندر میں فلسفے کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، ایسی کتابیں پڑھائی جاتی تھی کہ آج کا بڑے سے بڑا سائنسداں بھی اگر ہمارے علماء کے سامنے بیٹھ جاتا تو وہ پانی بھرتا اور وہ سب کھجانا کیا کر دیتا، شروع کر دیتا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو نصاب برد کر دیا، جو ہم نے غلطی کی ہے۔ فلسفہ بھی پڑھانا چاہیے، منطق بھی پڑھانی چاہیے، نئے اسلوب۔ تو میں نے کہا صرف ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نصاب کو، اسی نصاب کو رکھ کر اس کو طریقے تدریس کو مؤثر بنایا جائے، اور ہمارے بچوں میں معاشرے میں، اسلامی معاشرے اور مسلمان معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں، وہ اسکیل ان کو سکھائی جائے، ان کو کونسلنگ سکھائی جائے، اور جو جو چیزیں ضرورت ہے وہ چیزیں انہیں سکھائی جائے۔ تو مولانا امین صاحب کہنے لگے کہ پی اے انعامدار صاحب، اور پونا کے اندر میں ان کا یونیورسٹی ہے، تو پہلے ادارہ تھا لیکن مولانا آزاد شاید آزاد کمپلس کر دیا، لیکن اب وہ یونیورسٹی ہے۔ کہا کہ 2-3 سال پہلے ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ ہم بات کرنے لگے، تو انہوں نے عجیب بات کہی۔ ہم یہ بات کرنے لگے کہ بھئی یہ کالج کے بچوں کے اوپر محنت کر کر ان کو سوشل لیڈر بنایا جائے، ہمارے معاشرے کے اندر میں انہیں مؤثر اور فعال بنایا جائے۔ تو وہ آدمی جو 50 سال سے کالجیں چلا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار آدمی ہے، ہمارے والد صاحب سے ان کے تعلقات بھی تھے، چونکہ اقلیتی مائنورٹی کی وجہ سے بار بار ملنا ہوتا تھا، میرے بھی ان سے تعلقات۔ تو کہا انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کیا کہا کہ مولانا امین یہ کالج اور اتنی ساری کالجیں ہم یہاں سے لاتے ہیں، کہا یہ کالج میں جو پڑھنے والے ہیں نا، یہ پیسے چھاپنے کی مشین ہے۔ یہ کیا ہے؟ پیسے چھاپنے کی مشین ہے۔ کہا یہاں سے کوئی سوشل لیڈر نکلنے والا ہے نہیں۔ کہا تم محنت کرو مدرسوں پر۔ کہا سوشل لیڈر امت کی فکر کرنے والا، امت کا درد رکھنے والا اور امت کے لیے بے لوث کام کرنے والے مدارس میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہاں پر آپ کو نہیں ملے گی، یہاں پر پیسے چھاپنے کی مشین ملے گی آپ کو۔ تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے دوست حکیم فخر الاسلام صاحب، وہ مذاہب علوم سے فارغ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹری کیا، بی او ایم ایس کیا، بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری۔ تو ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے کہا مولانا حکیم صاحب ایک مسئلہ ہے۔ بولے کیا؟ میں نے کہا کہ یار یہ کالج لائن کے جو لوگ ہیں
یہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کچھ زیادہ پریشان لگ گیا. میں نے کہا